اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ حالات خیبر پختونخوا کے گزشتہ آپ سمجھ لیں کہ ایک دہائی سے اسی قسم کے چل رہے ہیں، یعنی پہلے اس میں ایک بریک آیا، اس بریک کے بعد پھر وہی صورتحال پہ ہم کھڑے ہیں، کیونکہ ہمارے پڑوس میں جو کچھ ہوتا ہے اس سے ہم باہر نہیں رہ سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ افغانستان کے اندر پیس اینڈ سٹیبلٹی کا ہونا انتہائی ضروری ہے، پورے پاکستان کی بھی پیس اینڈ سٹیبلٹی کے لیے اور خصوصی طور پہ خیبر پختونخوا پہ۔ پھر اس قسم کی آوازیں جب سامنے آتی ہیں کہ جب ایک جمہوری الیکٹڈ گورنمنٹ کو کسی پڑوس کے ممالک میں گرایا جاتا ہے اور آپ کے ہاں بھی لوگ اس پر خوشیاں مناتے ہیں اور آپ پھر اس مائنڈ سیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ ہمیں کیا میسج دے رہے ہیں؟ عوامی نیشنل پارٹی جو مستقل اس بات پہ کڑی رہی، آپ کے جب آپ کے کوئی فوجی آپریشنز ہوئے ہیں دہشت گردی کے خلاف، سب سے فرنٹ لائن پہ ہم کھڑے ہوتے تھے، لیکن اگر پھر آپ اس قسم کے مائنڈ سیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس ریاست میں یہ اس قسم کا دوہرا معیار کیوں اپنایا جا رہا ہے۔ یعنی جو خطرات ہیں اس کی نشاندہی آپ کی جماعت پہلے سے کر رہی تھی، پہلے سے ہم نے کی اور بار بار کر رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں کہ ایک مائنڈ سیٹ جو ہے اگر آپ اس کو ترویج دیں گے، اس کو بڑھاوا دیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ جو ہیں سنسیئر نہیں ہیں، پھر آپ واضح طور پہ دہشت گردی کے ساتھ جنگ کرنے میں یا اس کو ختم کرنے میں پھر آپ مخلص نہیں ہیں، کیونکہ گزشتہ تقریباً 22 برس سے مستقل ایک حالت ہے اور وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ خیبر پختونخوا سے تمام بزنس مین جو ہے وہ وہاں سے کوچ کر جاتا ہے، لاہور جاتا ہے، اسلام آباد آتا ہے، پنڈی آتا ہے، وہاں کے کارخانے بند ہوتے ہیں، وہاں کا کارخانہ دار یہاں کے کارخانے بناتا ہے، وہاں کے یعنی کاروباری مواقع اس جگہ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ پچھلے 2 سال میں آپ سوات کا اور یہ جن علاقوں میں ٹورزم ہے، ٹورزم کا ایک بہت اچھا ایک ماحول بنا وہاں پہ، اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی 2-4 ہزار لوگ جو ہیں وہ ان کا درشن ہوا، سامنے آئے، اور اس کے بعد پوری کی پوری ٹورزم انڈسٹری تباہ ہو گئی۔ تو آپ کو اگر آپ واضح لائن نہیں لیتے، ٹھیک ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس ملک کی اکانومی، کہ اکانومی سے زیادہ آپ کا مائنڈ سیٹ اس وقت کیا ہے؟ کیا آپ اس سٹیٹ آف کنفلکٹ میں ہر وقت رہنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کا ہدف جو ہے کوئی وار اکانومی ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر خدا را اس ملک کے لوگوں پر اور خصوصی طور پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لوگوں پر رحم کرے اور اس سلسلے کو واقعی ختم کیا جائے، جو لوگوں کے خدشات ہیں وہ دور ہوں، اور جو ایک رجعت پسندی اور بنیاد پرستی کا ایک ماحول بنا ہوا ہے اور اس کو بڑھاوا ملتا ہے، اس پر روک لگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے یہاں پہ اس فیض آباد کو اور اس پورے کیپٹل کو مفلوج ہوتا ہوا دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایک مائنڈ سیٹ کی وجہ سے دیکھا ہے۔ تو اگر ہم نے اس مائنڈ سیٹ کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں سنسیئر ہونا پڑے گا، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک میثاق معیشت پر بیٹھنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کو یہ سب سے بڑا خطرہ ہے کہ آپ کا نوجوان جو ہے اگر وہ ایک شدت پسند فکر کی طرف بڑھ رہا ہے، جیسے علی بھائی نے کہا کہ جی 40 سال کی عمر سے کم جو ہماری آبادی ہے وہ قریباً 67% ہے، تو اس میں جو 20 سال کے نیچے ہیں ان کی فکر آپ کو ہے کہ نہیں ہے، اور ایک ایسے مائنڈ سیٹ کی طرف ان کا آگے بڑھنا جو اس ملک کے لیے بذات خود ایک خطرہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں پھر اس قسم کے بڑے بڑے شاید ایسے معاملات میں نہ بیٹھنا پڑے کہ جی آپ کو اپنی ملک کی دفاع کی زیادہ فکر کرنی پڑ جائے۔ آپ کے پڑوس میں 2 ممالک ہیں، ایک افغانستان اور ایک ہندوستان، دونوں کے ساتھ ہمارے کنفلکٹ ہیں۔ ہندوستان تو کاروباری طور پہ آگے بڑھ رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ وقت آ گیا، عوامی نیشنل پارٹی 70 برس سے مستقل یہ بات کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کو ساتھ رکھیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے بغیر معیشت کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں؟ انہوں نے پائپ لائن کی بات کی، وہ کب بنے گا جب آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے، اور آپ کا یہ ملک انرجی کا ہب اس وقت بنے گا جب آپ کے پڑوس میں سینٹرل ایشیا جو ہے وہ انرجی کا ایک وہ یعنی ساری دنیا کی سب سے زیادہ انرجی تو وہاں پہ ہے، آپ کا راستہ اس کو ملے گا اور باقی دنیا میں وہ آپ کی انرجی جائے گی،
تو ترقی کیوں نہیں ہوگی؟ لیکن اس ترقی کے لیے آپ کو بنیادی طور پر اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا پڑے گا جو ہم 70s میں ایڈاپٹ کر چکے ہیں اور اسی کے ساتھ چلتے رہے ہیں. اس چیز کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا, تب جا کے ہم ترقی کر سکیں گے. یہ تعلقات